دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو والد یا والدہ بناتا ہے تو اس کے دل میں ایک محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ جب اپنی محبت کا موازنہ کرانا چاہتے ہیں نا تو پھر والدہ کی محبت کو لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اچھی چیز ہمیں دکھانی ہے نا کہ یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، تو اس کو اگر موازنہ، ویسے اللہ کی محبت کا ماں کی محبت سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنی اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر پھر بھی اگر ہمیں کسی بہترین چیز کی کا موازنہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس سے جو کم سب سے بہتر چیز ہوتی ہے اس سے موازنہ کراتے ہیں۔ تو اللہ اپنی محبت کا موازنہ جس سے کرتے ہیں، اللہ اپنی محبت کو کمپیئر جس سے کرتے ہیں، وہ والدہ کی محبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب اللہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد اس دنیا میں اگر اس بندے سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اس کی والدہ ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ جو عشق ہے والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ، یہ اللہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا ہے۔ تو والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی ایک محبت ہوتی ہے۔ اب گھر سے نکالنے والا معاملہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار نہیں ہیں، مطلب کہ آپ والدین بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ تربیت کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سمجھائیں، گھر سے نکالنا کون سا علاج ہے کہ جب آپ بالکل ہی اپنے بچے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو آپ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ تربیت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں، اس کا مطلب کہ تربیت آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے، تو والدین سے یہ گزارش کہ وہ دیکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، بچپن سے لے کر ان کی اپبرنگنگ کس طریقے سے ہوئی تھی کہ وہ اتنی فرمانبردار اولاد ہوئی۔ تو گھر سے نکال دینا مطلب آپ نے اس کے لیے برائی کا رستہ کھول دیا۔ اب جب وہ بچہ گھر سے ناراض ہو کے جائے گا تو وہ کس طرح کی محافل میں بیٹھے گا؟ جو بچہ گھر سے ناراض ہو کے جائے گا وہ کس طرح کے دوستوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا؟ جو بچہ گھر سے ناراض ہو کے جائے گا وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ جو بچہ گھر سے ناراض ہو کے جائے گا وہ اپنا کمانے کا بندوبست کیسے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط رستوں پر چل نکلے گا۔ تو آپ والدین جو ہیں ان کے پاس بچاروں بس آخری حل ہوتا ہے، کیونکہ والدین بننا سیکھ نہیں رہے ہم، والدین بننا جان نہیں رہے ہم۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان سے نافرمان بندے کو کتنی محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان سے نافرمان بندے کو کتنی محبت سے پکارتا ہے۔ تو اسی صفت کو والدین کی صفت میں شامل کیا جائے۔ تو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے ہرگز نہ نکالیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کی تربیت اچھی کرنے کی کوشش کریں۔ تو جتنی بھی زیادہ آپ کوشش کر سکتے ہیں نا، کیونکہ جو ہمارے ذمہ صرف تبلیغ ہے، ہمارے ذمہ صرف سمجھانا ہے، دلوں کو گھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اور گھر سے نکالنا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی والدین بہت خوش ہو کر اپنے بچے کو گھر سے نکالے گا کبھی، کیونکہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ اللہ اپنی محبت کا موازنہ بھی ماں کی محبت کے ذریعے کراتا ہے، یعنی اپنی شناخت بھی، اپنی محبت کی شناخت بھی ماں کی محبت سے کمپیئر کر کے کراتا ہے، تو ماں باپ کے دل میں کبھی کمی آ نہیں سکتی۔ تو اس پہ بس تھوڑا سا ان کو اس بات پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ بے شک جیسا آپ نے بتایا کہ ماں کی تربیت، ایک والدین اپنے بچے کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ اس قربانی کے دوران ہی اپنے بچے کی تربیت میں حلال اور حرام کا فرق بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے والدین کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں جو آپ سے بات کرتا نا محبت والی، یہاں پر محبت غالب آ گئی کہ والدین کی جو محبت تھی بچوں کے لیے وہ حلال اور حرام کے فرق پر غالب آ گئی ہے۔ اب ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو تابعین میں سے ہیں، تو وہ خلیفہ تھے۔ ان کے دور حکومت میں تقریباً 6 بر-اعظم پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور 6 بر-اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے گندم خرید کر پہاڑوں پر ڈالی جاتی تھی تاکہ جو بھوکے پرندے ہیں وہ اس کو کھائیں۔
اتنا امن اور اتنا انصاف ان کے دور میں تھا. اب آپ مجھے تھوڑا سا اندازہ لگا کر بتائیں کہ جس بادشاہ کی 6 بر اعظم پر حکومت ہو اس کے گھریلو حالات کیسے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا, بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن جب عید کا وقت آتا ہے اور وہ خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, ان کی اہلیہ ان سے کہتی ہیں کہ عید کا دن آ رہا ہے اور آپ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کپڑے لینے چاہیے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ خزانچی کے پاس جائیں, جو بھی آپ کا جو ہے اس سے آپ کچھ قرض ادھار لے لیں, مطلب کچھ پیسہ قرض کے طور پہ لے لیں اور ہم ان کو لوٹا دیں گے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جاتے ہیں, جا کر ان سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے قرض کے طور پہ جو میں آپ کو بعد میں لوٹا دوں گا. تو ان کے جو اکاؤنٹنٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ تب تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو وہ قرض دینے کے لیے تیار ہوں. جو بھی ان کا تھا, ہمارے غنیمت میں جو بھی جمع ہوئے پیسے تھے, کہہ رہے کہ میں آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس آ جاتے ہیں اور بچوں کے کپڑے نہیں بن پاتے. اب عید کا دن آتا ہے تو آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں سے تمام لوگ, بڑے بڑے لوگ جو رئیس تھے وہ سارے آتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے. اب جو لوگ آتے ہیں نا, ان کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, نئے کپڑے تیار ہوتے ہیں بالکل, اور جو امیر المومنین ہیں ان کے بچے پرانے کپڑوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے ان بچوں کو تھوڑی سی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, تو ان کے بعد عید کی نماز کے بعد وہ اپنے بچوں کو بیٹھتے ہیں اور گلے لگا کے بولتے ہیں کہ بیٹا میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکا. اور بچوں کو جو جواب تھا نا وہ سنیں, اور تمام نوجوانوں کو یہ جواب سننے کی ضرورت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے جہنم کی آگ کو نہیں خریدا, یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. تو آج ہمارے پاس جو اولاد ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے والدین کا جو ریسورسز ہیں, جو انکم ہے اس کو نہیں دیکھتی, ان کے آمدن کو نہیں دیکھتی, اور فرمائشیں کچھ ایسی کر دیتی ہیں کہ جو ان کے والدین کی اس وقت پوری کرنے کی کنڈیشن نہیں ہوتی اور وہ نہیں کر پاتے. تو جب محبت کا غلبہ آ جاتا ہے تو پھر وہ حلال حرام میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر پیرنٹس سے یہ خواہش ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں, آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں کھلانا, تو آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا تم اگر اسکلفل ہو جاؤ گے, تم اگر پڑھ لکھ جاؤ گے تو تم یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہو, لیکن اگر آج میں نے تمہارے لیے کوئی غلط کام کر دیا تو قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو محبت سے ان کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ چیزیں ابھی میں نہیں کر سکتا ہوں اور کس وجہ سے نہیں کر سکتا ہوں. وہی میں نے بات بتائی نا کہ جتنا آپ اپنی باتیں اپنے بچوں سے شیئر کریں گے, ایک بچے کو پتا ہوگا کہ میرے والد کیا کام کر رہے ہیں, ایک بچے کو پتا ہوگا کہ ان کی انکم کتنی ہے, تو پھر اس کی وہ فرمائشیں بھی اتنی ہو جائیں گی. جب آپ چیزیں چھپاتے ہو تو بچے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے والدین کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن میرے لیے نہیں نکلتے ہیں, وہ شاید میرے والدین کی آمدنی بہت زیادہ ہے لیکن میرے لیے نہیں نکلتی, تو پھر وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے پکچر کلیئر ہوگی, جب انہیں پتا ہوگا, تو پھر وہ اس طرح کی فرمائشیں بھی نہیں کریں گے. اور ان بچوں سے میری درخواست ہے کہ بیٹا اپنے والدین کی جو انکم ہے, اپنے والدین کی جو ریسورسز ہیں, کوئی بھی والد یا والدہ کبھی بھی آپ کی خواہش کو پوری نہیں چھوڑیں گے اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہوگا. تو جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کے لیے آپ کو موبائل فون سبھی نہیں دلا پا رہے ہیں, یا اگر آپ کو بھی بائک نہیں دلا پا رہے ہیں, تو اس میں آپ کا ہی کوئی نہ کوئی بھلا ہوگا. کوئی بھی والدین اپنے بچے کو ناراض یا دکھی دیکھ نہیں سکتے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو کوئی نہ کوئی بھلا ہوگا جس وجہ سے والدین ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی موبائل فون کی, تو موبائل فون سے متعلق آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ بچہ پہلے یہ شرط رکھتا ہے کہ میں اسکول اس صورت میں جاؤں گا جب مجھے موبائل ملے گا, اور جو بچہ کام کرتا ہے وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ مجھے بائک ملے گی تو میں کام پر جاؤں گا. آپ کی کیا خیال سے یہ والدین کو ان کی یہ شرائط, یہ ڈیمانڈ پوری کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, جو دور حاضر ہے اس میں ٹیکنالوجی ضرورت ہے. اگر ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس بھی موبائل فونس ہیں, اگر ہم کہیں سے آئے ہیں تو ہم بھی اپنی گاڑیوں پر آئے ہیں, تو یہ ضرورت ہے دور حاضر کی. اور بچے کی بھی ضرورت ہے آج کل, چونکہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس بچے کے پاس موبائل نہیں ہے وہ موبائل والے بچے سے پڑھائی میں پیچھے ہے, ایسا ہے نا.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس نیت سے موبائل نہیں دلاتے. اکثر پیرنٹس بہت اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں دلا رہے کہ یہ غلط ایکٹیویٹیز میں چلا جائے گا, اس موبائل میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اس کے غلط بتائیں, مطلب کہ ہر چیز کا استعمال سمجھایا جاتا ہے. اگر ہم یہ بات کریں گے تو آج کے بعد لوگ ٹی وی کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹی وی بھی نہ دیکھیں کیونکہ ٹی وی پہ بھی چیزیں آتی ہیں. تو اب ٹی وی پہ اچھی چیزیں کون سی ہیں؟ اگر یہ پروگرام ہمارا بچہ ٹی وی پر دیکھنے کے بعد کچھ سیکھ رہے ہیں تو ٹی وی کا اچھا استعمال ہو گیا. اگر موبائل فون سے اچھا استعمال ہو رہا ہے ان کو سکھایا جائے, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے وہی والی بات کہ پرائیویسی نہ ہو. اب جب بچہ سارا دن بیٹھ کے آپ کے پاس بیٹھ کے موبائل چلائے گا تو وہ پازیٹیو چیزیں کرے گا. اگر بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بائک چلائے گا تو وہ اچھے طریقے سے چلائے گا. تو وہ جو پرائیویسی ہے نا کہ میں بھی اپنے موبائل اپنے بچوں سے چھپانا چاہوں اور بچے مجھ سے میرا موبائل چھپانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. تو ان کا استعمال جو ہے نا وہ صحیح سکھائیں. پابندی لگانے سے مطلب کہ اگر آپ دے سکتے ہیں, آپ ان کو دلا سکتے ہیں اور نہیں دلا رہے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہے کہ آپ کو دلانا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بچوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے والدین کی توقعات پہ ہمیشہ پورا اتریں, اور والدین کو چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال سمجھائیں اپنے بچوں کو کہ اس موبائل کا بیٹا صحیح استعمال کیا ہے اور اس موبائل کے غلط استعمال کرنے سے آپ کے کیا نقصانات ہیں. اس میں تھوڑا سا ٹیچرز کا بھی کردار آ جاتا ہے کہ ٹیچرز اس بات پہ ضرور زور دیا کریں کہ ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو استعمال ہے. آپ نیگیٹو استعمال کے جو نقصانات ہیں نا وہ سمجھائیں بچوں کو. بیٹا اگر آپ نیگیٹو استعمال کرو گے تو یہ نقصان ہوں گے, اور پازیٹیو جو چیز کا استعمال ہے اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں. تو اس کا جو دونوں چیزیں ہیں وہ سمجھانی چاہیے. چیز کو ختم کر دینا علاج نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ اعجاز احمد صاحب جو کہ آج بچوں اور والدین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی تو ناظرین میں تمام بچوں سے یہ ہدایت کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے والدین کی کیئر کریں, اپنے والدین کا خیال رکھیں, جتنی خدمت ہو سکتی ہے ان کی خدمت کریں, کیونکہ یہ والدین ایک بار جانے کے بعد واپس نہیں آتے. آپ بھی اپنی ریکمنڈیشن اپنے اظہار خیال ہمیں پیش کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. اسلام آن لائن کے پلیٹ فارم سے پیش کیے جانے والا پروگرام امید سحر کی نئی چیز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے میزبان معین زئی اور اعجاز احمد باجوہ صاحب کو. خدا حافظ.